کہ بڑا ہی ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے کہ خود ایف آئی اے نے محمد اسامہ غازی کے تسلیم بھی کیا کہ جس کیس میں شعیب شیخ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں کسی کو نہ کوئی نوٹس ہے، نہ کسی کی گرفتاری ہے، نہ کسی سے تفتیش ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف پھر تو یہ خود بھی تسلیم کر چکے کہ انتقام تھا اور ایک شخص کو پکڑنا تھا، اور اس انتقام کی وجوہات بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ پاکستان سے محبت سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں نظام دیکھیں، یہاں پر انصاف نہیں ملتا، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ اس پر آواز اٹھائی ہے، مسلسل ٹرانسمیشنز کی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی چینل نے، شاید سب چینلز نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، قانون و انصاف کے حوالے سے اتنی آواز نہیں اٹھائی ہوگی، اتنی ٹرانسمیشنز نہیں کی ہوں گی جتنی بول نیوز نے کی ہیں۔ اور پھر بول نیوز کے کو چیئرمین کو اس کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے کہ سندھ ہائی کورٹ سے اب بریت 9 سال، اور وہاں پر معزز جج صاحبان نے جو سوال کیا، جو ریمارکس ہیں ان کے، وہ بالکل درست ہیں کہ پھر یہ 9-10 سال اس خاندان کو کس لیے تنگ کیا گیا، کس لیے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پھر وہ اس کا قصوروار کون ہے؟ جب کیس ہی خود مانا جا رہا ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، جی ہمیں اس سارے چیز کا صحیح طرح علم نہیں تھا، اس لیے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، تو وہ جو اتنا عرصہ شعیب شیخ صاحب جیل میں رہے ہیں، جو اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے، اپنی اہلیہ سے دور رہے، کیا اس پر کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ اور اب آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے شعیب شیخ صاحب سے اپولوجائز کیا جائے، ان سے معذرت کی جائے، ان کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے، وہاں تو دنیا بھر میں جرمانہ ہو جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو ہے، کیونکہ وہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کیس ہی نہیں تھا، بریت ہو گئی کیونکہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، سب جھوٹ تھا، یعنی ایک پریشر میں آ کے، کچھ مافیا کے پریشر میں آ کے، اور کوئی آپس کا گٹھ جوڑ تھا جس وجہ سے کیس بنایا گیا، اب دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک شخص پر ظلم ہوا اس کا ازالہ کیا جائے، نہیں، اور مزید ظلم کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ جناب مزید دباؤ ڈالنا ہے، مزید اپنے کام نکلوانے کے لیے۔ اب دیکھیں 3 دن سے وہ اللیگل حراست میں ہے، اللیگل، غیر قانونی، اور انشاءاللہ کل کو یہ بھی غلط ثابت ہوگی تو مجھے بتائیں کہ پھر کون قصوروار ہے؟ اسامہ، میرا سوال یہ ہے، اس ساری صورتحال میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جب اس سارے معاملے پر بات ہوئی تو آن لائن ایجوکیشن کا نہیں پتا تھا، پھر جو کچھ کیا گیا، رگڑا دیا گیا 8 سال، خود یہ بات ہوئی عدالت کے اندر، کہا گیا، تو یہ جن کے اماں پر ہوا یا جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے گا کہ ایک شخص کی 8 سال بدنامی ہوئی، میڈیا ٹرائل ہوا، کاروبار تباہ ہوا، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی اس پر کارروائی ہونی چاہیے نا جنہوں نے کیا یہ؟ بالکل درست سہرش، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے شعیب شیخ صاحب یا ان کے گھر والے یہ سوچے نا کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے خلاف کچھ کرنے آئیں گے، دیکھیں ہم مزید آپ پر کیسز بنا دیں گے۔ یہ اصل مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ مزید ڈرانا، دھمکانا، دباؤ میں لانا کہ جی وہ تو کیس ختم ہو گیا، ہم اور کیس بنا دیں گے آپ پر، اور یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ یہی تو المیہ ہے ہمارا، یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جعلی ایف آئی آرز کر دو، جعلی کیسز بنا دو، اور یہ اس بے دھڑک بناتے ہیں اس لیے کہ آپ طاقت میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے مافیا ہے، پیچھے ایک سوچ ہے، اور آپ نے یہ کام کرنا تھا کچھ مذموم مقاصد کے لیے، پیچھے مقاصد کچھ اور تھے، کسی کا گٹھ جوڑ تھا کہ جی یہ جو بول نیوز چینل لے کر آ رہے ہیں کیوں لا رہے ہیں، کئی دفعہ ان کو منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم جو بات کرتے رہے، سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا دباؤ تھا، بہت طاقتور لوگوں کا دباؤ تھا کہ یہ بات نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے ججز پر حملے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ٹرانسمیشنز کی یہ نہ کی جائے کہ ہوتا یہ ہے نا کہ بڑی مشکل سے پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، جہاں جہاں مافیا کے لوگ جس ادارے میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، تو ان سب کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، چاہے میڈیا میں ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، تو انہوں نے اپنا ٹاسک ملتا ہے، سب بیٹھتے ہیں وہی بند کمروں کے فیصلے، اور جب وہ کرتے ہیں تو بول نیوز جیسا اگر کوئی چینل وہ ساری حقیقت سامنے لے آتا ہے، کہیں کوئی آڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کہیں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم، لیکن اسامہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے جب امریکی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لوگ اگر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ذلِ شاہ کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک میڈیا آنر کے ساتھ، ایک چینل کے مالک کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر اس کو پیش کیا جاتا ہے ہتھکڑیاں لگا کر، ایسا سلوک تو کسی دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں ہوتا میرا خیال ہے جس طرح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جرم کیا کیا ایسا بھائی؟
آپ دیکھیے یہاں تو کلبھوشن کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ابھی نندن کو جب یہاں پاکستان میں پکڑا گیا اس کے ساتھ دیکھ لیں، اس کو تو چلے چائے بھی پلائی گئی، اس کے ساتھ انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے، اس کو جو بین الاقوامی سطح پر جو قوانین ہیں اس کے تحت ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم اپنوں کو جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان سے کہیں جانے کا سوچتے بھی نہیں، یہاں روزگار دیتے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ یہ ٹارچر کے لیے ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ جب آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، ہم یہ سب کر سکتے ہیں، پھر ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کیس نہیں بنتا، لیکن دیکھیں نا 9 سال ایک کیس چلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پتا لگتا ہے کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، اور اسی میں کئی ایف آئی آر، ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جی، ساتھ ہی دوسری ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ کہاں قانون میں لکھا ہے کہ ایک ہی کیس میں آپ 2 ایف آئی آر کر سکتے ہیں؟ جہاں مرضی کرتے چلے جائیں، پھر تو ساری عمر کوئی شخص نکل ہی نہیں سکے گا ایک ہی کیس سے۔ پھر اس میں وہ کیس بھی ختم ہو گیا، اس میں بریت بھی ہو گئی، اس میں انویسٹیگیشن کر کے 9 سال لگا دیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، اور پھر اسی کیس کے حوالے سے آپ ایک اور ایف آئی آر کرتے ہیں، اور گھروں میں جا کر، یہ تو حد ہو گئی ہے بزدلی کی اور خوف و ہراس پلانے کی، کہ آپ گھروں میں جا کر گرفتاری آپ نے کر لی، پھر بھی آپ گھروں میں جا کر سامان باہر پھینک رہے ہیں، آپ نے کوئی قانون، کوئی آئین، کسی چیز کا پاس نہیں رکھا، یعنی کسی شخص کو آپ توڑنے کے لیے پورے خاندان کو، تو یہ تو ایسے ہے جیسے پوری قوم کو آپ خوف دلا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہاں پر عدلیہ ہے، آخر ٹھیک ہے 9 سال ضرور لگے، لیکن اس میں دیکھیے کہ آخر فتح تو ہوئی نا حق پر سچ کی، اور پھر جج صاحبان نے بھی یہ دیکھا، اور ان کے سوال تھے کہ بھائی پھر آپ نے کیوں اس بیچارے کو، اس کے خاندان کو اتنا عرصہ یہ تنگ کیے رکھا، ہراساں کیا، اتنی پریشانی میں رکھا ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو کوئی کرمنل کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرتا، جو ہیبیچول کرمنل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا، جس طرح کا آپ نے پڑھ لکھے آدمی۔ اسامہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قانون کو گھر کی لونڈی بنا لے، اور اس کی خواہشات ہوں کہ یہ تصویر جو چل رہی ہے کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو اور اس کا دل مطمئن ہو رہا ہو، خوش ہو رہا ہو، پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف اور صرف کچھ لوگوں کی خواہشات اور تسکین کے لیے آپ جتنا مرضی نقصان کسی کا کر لیں۔ متصر یہ کچھ عرصہ تو چل سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ جس طرح شعیب شیخ صاحب کے ساتھ پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، کیا ماضی میں کبھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ جتنے ان کے ملازم ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں بول نیوز میں، جتنے دیگر لوگ ہیں، وہ سب دیکھیے یک زبان ہے، صحافتی تنظیمیں دیکھیں وہ اس ظلم کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں۔ یہ ماضی میں نہیں دیکھا گیا، یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی جیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں شعیب شیخ صاحب ان کے خاندان کو سلام ہے کہ جس طرح وہ جھکے نہیں، وہ ڈٹے رہے، ورنہ بہت آسان ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں مدثر، بڑا آسان ہوتا ہے، صرف جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا شروع کر دیا جائے، ان کے کہنے پر چلا جائے، جو لوگ کیس بناتے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ کام کر دیے جائے۔ تو پاکستان میں تو کئی کہتے جی پہیے لگا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، حکومت کا آزادی صحافت پر وار، بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لایا گیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگائی گئی۔ اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، بنا کسی نوٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ نہ کوئی فرعون جھکا سکا، نہ کوئی قارون خرید سکا۔ بول کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے نوچے ہتھ کنڈوں کے خلاف بول اور کوچ چیئرمین بول کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ بول اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے۔ ہم سربکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔